وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. اور جس قوم کو کمزور سمجھا جاتا تھا اس کو ہم نے اس سرزمین کے مشارق اور مغارب کا وارث بنا دیا جس میں ہم نے برکتیں رکھی تھیں، اور بنو اسرائیل پر آپ کے رب کا بھلائی پہنچانے کا وعدہ پورا ہو گیا کیونکہ انہوں نے صبر کیا تھا، اور ہم نے فرعون اور اس کی قوم کی بنائی ہوئی عمارتوں اور ان کی چڑھائی ہوئی بیلوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ اب آج سورۃ الاعراف آیت نمبر 137 سے بیان ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسا کہ پیچھے ذکر ہوا تھا کہ بنی اسرائیل سے فرمایا تھا کہ ان قریب تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور تمہیں اس زمین کا جانشین بنا دے گا۔ تو اب یہ فرمایا جا رہا ہے، اور پیچھے جیسے کہ کل بیان ہوا تھا کہ اس نے قوم فرعون کو سمندر میں غرق کر کے اس کو سزا دے دی۔ جب وہ کسی صورت میں بھی ہدایت کو سمجھنے والے تھے ہی نہیں اور ہر عذاب کے بعد اپنی زبان سے پھر جاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو غرق کر دیا اور مومنوں کو یہ بھلائی پہنچائی کہ ان کو برکتوں والی زمین کا وارث بنا دیا۔ تو اصل میں یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ جس قوم کو تم کمزور سمجھتے تھے اسی قوم کو ان کے صبر کی وجہ سے ہم نے اس سرزمین کے مشرق اور مغرب کا وارث بنا دیا جس سرزمین کے اندر ہم نے برکتیں رکھی تھیں۔ تو بنی اسرائیل کو اب کمزور کیوں سمجھا جاتا تھا؟ اس لیے کہ فرعون ان کے بیٹوں کو قتل کر دیتا تھا اور بیٹیوں کو چھوڑ دیتا تھا، اور ویسے بھی وہ ان سے سخت اور دشوار کام لیتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دے کر بنی اسرائیل کو مشرق اور مغرب کا وارث بنا دیا اس زمین کا۔ تو امام عبدالرزاق، امام ابن ابی حاتم اور کئی روایات سے کہ اب اس سرزمین سے کیا مراد ہے کہ اس سرزمین کا ہم نے انہیں وارث بنا دیا، تو وہ فرماتے ہیں اور کچھ تفاسیر کے اندر ہے کہ اس سرزمین سے مراد شام کی سرزمین ہے، ملک شام۔ امام ابن ابی شیبہ، امام احمد، امام ترمذی، امام طبرانی، امام حاکم اور بے شمار یہ حضرت سعید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا انہوں نے کہ ہم اللہ کے رسول کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور کپڑوں کے ٹکڑوں کے اوپر ہم قرآن مجید کو جمع کر رہے تھے، تو اچانک آپ نے فرمایا شام کے لیے خیر اور سعادت ہو۔ تو آپ سے پوچھا کس لیے؟ آپ نے فرمایا رحمان کے فرشتے ان پر اپنے پر پھیلائے ہوئے ہیں، شام کے لیے خیر اور سعادت ہو۔ اچانک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا، اور آپ صحابہ کرام جو ہیں وہ کپڑوں کے ٹکڑوں کے اوپر قرآن جمع کر رہے تھے، تو حضور نے فرمایا کہ شام کے لیے خیر اور سعادت ہو۔ تو آپ سے جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ رحمان کے فرشتے ان پر اپنے پر پھیلائے ہوئے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا گیا کہ تم شام میں لازماً رہو، وہ اللہ کے شہروں میں سب سے زیادہ فضیلت والا ہے، اور اس میں اللہ کے سب سے زیادہ نیک بندے رہتے ہیں شام کے اندر، اور جو وہاں نہ رہ سکے اس کی دائیں جانب رہے، اور جو وہاں عہد شکنی کرے اس کو نکالے،
کیونکہ اللہ نے مجھے شام اور اہل شام کی ضمانت دی ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ ہمارے شام اور یمن میں برکت دے۔ تو مسلمانوں نے کہا اور ہمارے نجد میں؟ جب حضور نے فرمایا ہمارے شام اور یمن میں برکت دے تو مسلمانوں نے کہا کہ ہمارے نجد میں؟ آپ نے فرمایا وہاں تو زلزلے ہوں گے، وہاں تو فتنے ہوں گے، اور وہیں سے تو شیطان کا سینگ نمودار ہوگا، وہیں سے تو شیطان کا سینگ نکلے گا۔ جب مسلمانوں نے کہا کہ ہمارے نجد میں، آپ نے فرمایا وہاں زلزلے ہوں گے، وہاں فتنے ہوں گے، وہاں سے شیطان کا سینگ طلوع ہوگا۔ تو حضور نے فرمایا کہ اے اللہ ہمارے شام اور یمن کے اندر برکت عطا فرما۔